द ट्रांसपेरेंट के आज के मेहमान हैं सिंध के एजुकेशन कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्टर सैयद सरदार अली शाह। सैयद सरदार अली शाह साहब से हमने बात की सिंध की तालीम के माजी और हाल पर। उनसे हमने बात की कि सिंध की तालीम पर जवाल कैसे और क्यों आया। साथ ही साथ हमने उनसे बात की सिंध की तालीम में हाल ही में आने वाली तब्दीलियां जिसमें नई भर्तियां भी शामिल हैं। तो आइए देखते हैं उनकी गुफ्तगू। हमारे साथ सिंध के एजुकेशन और कल्चरल मिनिस्टर सैयद सरदार अली शाह साहब मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। सर, सिंध के अंदर इस वक्त हम अगर देखते हैं तो एजुकेशन के अंदर इनकलाबी तब्दीली आई है। बहुत ही काबिल और बहुत ही वेल एजुकेटेड टीचर्स भर्ती हुए हैं प्योर मेरिट पर। इसका यकीनन क्रेडिट, इसका सेहरा आपके सर ही जाता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले भी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की ही रही है, तो उस सारे टेन्योर के दौरान ये सब कुछ क्यों नहीं हो सका? क्योंकि इस वक्त जो सिंध के अंदर एक तालीमी बहरान रहा था और वो उसके लिए यकीनन पीपल्स पार्टी अगर चाहती तो बहुत काम हो सकता था, लेकिन आपके आने से पहले तक ये काम क्यों नहीं हो सका? भाई, मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो एजुकेशन का जो ज़वाल शुरू हुआ वो जनरल ज़िया के दौर के बाद शुरू हुआ। एमआरडी की मूवमेंट जो थी वो सिंध ने लीड की थी, सिंध लड़ा था। फिर जो इस मुल्क को चलाने वाले जो पसे पर्दा जो मूसीकार थे, उन्होंने ये सोचा कि अगर सिंध पढ़ा लिखा सिंध जो है लड़ेगा उनसे, और उन्होंने फिर 85 के बाद जो है वो टीचर को प्योरली पॉलिटिकल बुनियादों पे अंगूठे छाप, अनपढ़, थंब इम्प्रेशन देने वाले टीचर से रिक्रूट किए। फिर ये रविश चलती रही और ये बैरियर भी पीपल्स पार्टी के दौर में टूटा कि पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी के ही दौर में 2008 वाले टेन्योर में पहली दफ़ा एप्टीट्यूड टेस्ट की बुनियाद पे टीचर्स को लेने का सिलसिला शुरू हुआ। उसमें अब कितनी ट्रांसपेरेंसी थी या कुछ था वो मामला तो उसको देखा जा सकता है, मगर ये था कि टीचर को टेस्ट देना पड़ेगा और फिर टीचर बनेगा। तो इसको हमने कंटिन्यू किया, अपग्रेड किया, मोर उसको हमने रिफ़ाइन किया, और इस वक्त जो 60,000 टीचर्स की रिक्रूटमेंट हुई है वो 100% मेरिट पे, थर्ड पार्टी और OMR पे, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन की बुनियाद पे हुई है कि कोई भी किसी भी कैंडिडेट को मुकालता ना हो कि मैंने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं, कितने गलत किए हैं। ये फर्स्ट स्टेप था और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट थी। किसी भी पाकिस्तान के सूबाई या वफाकी महकमे में इससे पहले 60,000 टीचर्स वन गो में नहीं आए, टीचर या कोई भी एम्प्लॉई वन गो में नहीं आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हमारा फेज़ कंप्लीट हुआ है और पहली दफ़ा इतनी बड़ी तादाद में टीचर्स को भी इनिशियल प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कोर्स करवाया जा रहा है, जिसको इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं, जिसमें पेडागोजी है, जिसमें टीचिंग मैथोलॉजी है, डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा सर, आपने यकीनन बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ पर क्वेश्चंस उठते हैं और आपके यहाँ पर भी क्वेश्चंस उठे थे। जैसे आपने 55 से कम कर 50 मार्क्स किए नॉन मुस्लिम्स के लिए, इसके अलावा हार्ड एरिया आपने मुतारिफ़ कराया और उसके लिए 33 मार्क्स किए। इस पर भी क्वेश्चन उठे थे। क्वेश्चन ये उठे थे कि 50 मार्क्स कि सिंध के अंदर क्या फ़र्क किया जाता है, इस हिंदू और मुस्लिम के एजुकेशन के अंदर क्या बैरियर्स आते हैं कि आपने 5 मार्क्स कम की नॉन मुस्लिम्स के लिए। और हार्ड एरिया पर ये क्वेश्चन उठा कि 33% मार्क्स पर जो खुद ही टीचर पास हुआ है वो स्टूडेंट्स को क्या पढ़ा सकेगा, स्टूडेंट को क्या वो दे सकेगा? देखें, जो हमने हमारी इनिशियल क्राइटेरिया थी वो बड़ी सख्त क्राइटेरिया थी। वो क्राइटेरिया थी कि 55 जो है ओवरऑल एग्रीगेट पे था और 45% मार्क्स हर सब्जेक्ट में उसको लेने थे। और हमारे यहाँ आपको पता है इससे पहले जो क्वालिटी एजुकेशन का आलम रहा है, वो जो बच्चे आ रहे थे जिन स्कूलों से और ग्रेजुएट करके जो निकले थे, उनने खुद को इस हवाले से प्रिपेयर ही नहीं किया था, सब्जेक्ट वाइज उन्होंने स्टडी ही नहीं की थी। तो उससे हुआ ये कि हमारी टोटल सीटों में से फ़कत कोई 2,500 लोग क्वालिफाई कर सके। अब मुझे स्कूल्स चलानी थी, हमारे पास ऑलरेडी जो है बच्चों का नुकसान हो रहा था और स्कूल्स हमारे पास कोई 11,000 स्कूल क्लोज थे और बाकी स्कूल में टीचर तो थे मगर STR के मुताबिक आइडियल उनकी प्लेसमेंट नहीं थी। फिर हमने ये पूरे सोच विचार के बाद जो है वो कैबिनेट में हम प्रपोजल लेके गए कि हम 40 तक आए। और जो आप पूछ रहे हैं कि माइनॉरिटी को आपने 5% दिया इस सिस्टम में, अब मुझे आप बताएं कि आप पूरे साउथ सिंध में या बल्कि पूरे सिंध में आप जो द्रविडियन ट्राइब्स हैं जो सबसे बड़े माइनॉरिटी में उनका वोट है, आप शहरों को देख के आप जो कारोबारी बनिए हैं और दूसरे जो राजपूत हैं उनको देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप मुझे बताओ, भील, कोली, मेघवाड़, ओड, बागड़ी, शिकारी,
گواریے بڑے جوگی ان کو آپ کمپیئر کر سکتے ہو اس کے ساتھ؟ نہ ان کے پاس زمین ہے بیٹھنے کی، نہ ان کے پاس دھرتی ہے جہاں پہ وہ کوئی اسکول بنا سکے، ان کے رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ کہاں سے اسکول بنا سکیں گے؟ تو یہ ان کو دینا کہ ایک بڑا فیل تھا کہ پاکستان میں اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے اور اس میں مائنارٹی کو ہم اسپیس دے رہے ہیں۔ خواتین کے لیے اس لیے دیا کہ آپ مجھے بتائیں کتنی آپ کی گرلس اسکول فنکشنل ہیں پورے پروونس میں، یہ ریشو کو بھی دیکھنا ہے، مجھے گرلس اسکول بھی چلانی تھی، تو ہم نے یہ پروپوزل دیا۔ لوگوں تو امپلائمنٹ لینے کے لیے 100 کوسچنس اٹھا سکتے ہیں کہ بھئی مجھے روزگار چاہیے، پھر کسی کو بھی نکالنا ہے، اور یہ سارے ایشوز ان بچوں نے اٹھائے جو کوالیفائی نہیں کر سکے۔ اچھا سر، ایک اور کوشچن کہ گو کے ٹیچرز بڑے ویل ایجوکیٹڈ آئے ہیں، لیکن جو تعلیمی جو پڑھانے کا طریقہ ہے، بچوں کو پڑھانے کا طریقہ ہے وہ روایتی ہے، اس کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے کہ اس کو جو پڑھانے کا طریقہ ہے اس کو بھی غیر روایتی طریقے پر استوار کیا جائے، اس کو بھی ڈیجیٹل طریقے پر استوار کیا جائے، اسٹوڈنٹس کے اندر کریٹیوٹی جو ہے ان کو نکھارا جائے، ان کو ابھارا جائے، اس کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ ہم جا رہے ہیں اس حوالے سے، میں نے کل میٹنگ کی ہے، کل میٹنگ ہم اس حوالے سے کی ہے کہ پہلے تو ٹیچرز لائسنسنگ اسٹارٹ ہو، کہ ہم پروفیشنل ٹیچرز لائیں اور ٹیچنگ پروفیشن بنے۔ ہمارے یہاں وکلا کے لیے لائسنس ہے، انجینئرس کے لیے لائسنس ہے، ٹیچر کے لیے کوئی لائسنس نہیں ہے۔ اب جو بھی جس کو کوئی جاب نہیں ملتی وہ ٹیچر بن جاتا تھا، یہی کلچر رہا ہے نا ہمارے پاس۔ تو اس حوالے سے ہم نے ٹیچرز لائسنسنگ کو ابھی انٹروڈیوس کروایا ہے، ابھی جائے گا کیبنٹ میں۔ پاکستان میں نہ پنجاب میں ہے، نہ کے پی میں ہے، نہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اور ہماری سوسائٹی میں ٹیچرز کے لائسنس کے بارے میں یہ عالم تھا کہ انڈرسٹینڈ کرنے میں، فقط سمجھنے میں کہ میں نے بات کیا کی ہے۔ میں نے کراچی میں ایک پروگرام میں انگریزی میں بات کر رہا تھا، یہ میڈیا کا عالم بھی ہے، آپ کے رپورٹرز کی حالت بھی ہے۔ میں وہاں پہ ایک فورم تھا، وہاں پہ انگریزی میں تقریر کر رہا تھا، میں نے وہاں پہ کہا کہ ہم اساتذہ کو اب لائسنس دینے جا رہے ہیں اور وہ یہ ایک پروفیشن کے طور پہ آئے گا، اور کل بچے انجینئرنگ کو چھوڑ کے کل ٹیچر بنیں گے اگر ان انسینٹیو ہوگا، ڈائریکٹ 16 گریڈ میں ان کو جاب ملے گی۔ تو میڈیا کی بریکنگ نیوز تھی آپ کے کئی چینلز پہ کہ ایجوکیشن منسٹر نے اساتذہ کو ہتھیاروں کے لائسنس دینے کا اعلان کر دیا۔ اب ہمارے پاس کانسیپٹ جب یہ ہو جس سوسائٹی میں کہ لائسنس بھی ہتھیار کا لائسنس یا ڈرائیونگ لائسنس، اور کیا ہوتا ہے لائسنس، تو یہ ٹیچنگ لائسنس کی بات ہو رہی تھی۔ اب ہم جا رہے ہیں گریجولی اس طرف، یہ ریولیوشن ہے۔ کل والی جو ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے، ایجوکیشنسٹ، سول سوسائٹی سب کے ساتھ بیٹھ کے بہت جلد ہوگا، سندھ لیڈ کرے گا، اور یہی ماڈل آپ ہمارا جو سندھ کا ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ پنجاب، کے پی، بلوچستان، کشمیر، گلگت یہ ریپلیکیٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارا ماڈل ریپلیکیٹ ہوگا وہاں پہ۔ اور یہ اس کے بعد آپ کی جو ٹیچنگ کی جو پیڈاگوجی ہے، ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے، ڈفرینٹ چیزیں، اس پہ اب کام ہو سکے گا، کیونکہ جہاں پہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی آپ کہہ رہے ہیں، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پوری دنیا میں ڈسٹنس لرننگ کووڈ کے دور میں پھیل ہوا۔ میں لاسٹ ایئر گیا تھا اپنے ایجوکیشن ورلڈ فورم، لندن میں ہوتا ہے، دنیا میں بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، پوری دنیا کے ایجوکیشن منسٹرز آتے ہیں، وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں۔ وہاں پہ سب کا یہ تھا کہ 80-90% پھیل گیا ہے پوری دنیا میں۔ بچہ جو ہے وہ فزیکلی بیٹھ کے لرن کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بچے کی اسٹیج ہے اسکولنگ پہ۔ ڈسٹنس لرننگ کامیاب ہے آپ کا اپر سیکنڈری، پوسٹ سیکنڈری اور یونیورسٹی لیول پہ، جب بچہ جو ہے وہ کوگنیٹو ایبلٹی اس کی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے۔ جب کوگنیٹو ایبلٹی اس کی نہیں بچے کی ڈیولپ ہوتی تو بچہ نہیں کر سکتا۔ اب چھوٹا بچہ ہے وہ گیم میں لگ جاتا ہے، اس کے سامنے موبائل فون پڑا ہوا ہے، سامنے اسکرین پہ لیکچر چل رہا ہے، تو بچہ پریفر کرے گا کہ میں سیل فون پہ جا کے گیم کھیلوں، نہ کہ میں وہاں پہ۔ یہ فزیکل پریزنس سے ہوتا ہے۔ ہم اس پہ بھی ایجوکیشن اسٹوڈیو قائم کر رہے ہیں کراچی میں، جہاں پہ لیکچرز ریکارڈ کر کے ہم رکھیں گے، اور جس کو بھی اس لیکچر سے استفادہ کرنا ہے وہ کر سکتا ہے۔ سر میں اب کنکلوژن کی طرف بڑھوں۔ ویسے میرے پرسنل کمپلیمنٹس یہ ہے کہ آپ جو سنگل نیشنل کریکولم کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے، یہ آپ کا بہت ہی بہترین اقدام تھا کہ ایک مخصوص قسم کا ایجوکیشن سسٹم ہم پر، ایجوکیشن کا کریکولم ہم پر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ لیکن اب میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ کا سندھ کی ایجوکیشن کو لے کر اگلا ٹارگیٹ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے 3 اسٹریمس تھے۔ پہلے تو ہمارے پاس کوالٹی ٹیچرس کی نیڈ تھی کہ ہم اسکولس میں استاد کو بٹھائیں، پھر وہاں پہ اچھا کریکولم دیں۔ ابھی ہمارا جو کریکولم ہے، نصابی جو کتاب ابھی جو آ رہی ہیں، ابھی جو ہم نے ریویو کی ہے، وہ اس کو تھرڈ پارٹی یونائٹڈ نیشنز کے ادارے یونیسکو نے ریویو کیا ہے، اور پاکستان کے سارے جتنے بھی آپ کے ٹیکسٹ بکس ہیں صوبوں میں، اس سے زیادہ ایڈوانس، پلیورل اور انکلوزیو ہمارے جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کو انہوں نے دیا ہے، قرار دیا ہے کہ ان کو وہ مختلف صوبوں میں لے کے جا رہے ہیں۔
دوسری بات کہ بچہ پڑھے گا کیا، میں سمپلی آپ کو بتا رہا ہوں. تو بچہ جو ہے وہ پہلے اسکول میں وہ آئے، ٹیچر ہو تو بچہ بیٹھے، پھر اس کو پڑھائے کیا ٹیچر، اس کے لیے گائیڈ بک ہو اور ٹیچر کے لیے ٹیکسٹ بکس ہوں، وہ ہم نے کر لیا ہے. اب تھرڈ جو ہمارے پاس جو اسٹیپ ہے، سب سے بڑا اسٹیپ، وہ ہے ہماری انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. ہمیں اسکولس کی کنڈیشن، حالت بہتر کرنی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس پہلے ہی وسائل بہت کم تھے. 15,000 سے زیادہ اسکول پہلے ہی آلریڈی ڈیلاپیٹیڈ کنڈیشن میں تھے. مزید جو یہ بارشیں ہوئیں تو اس میں یہ نقصان ہوا. قدرتی آفت ہے، اس کو ہم تو روک تو نہیں سکتے. اس میں 20,000 اسکول جو ہے ہمارے وہ یا تو مکمل ختم ہو گئے ہیں یا تو پارشلی ڈیمیج ہو گئے ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ بچوں کو بچا سکیں. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے 20,000 اسکولس کو ٹھیک کرنا، وچ از 50% آف دی ٹوٹل نمبر آف دی اسکولس ان دا پروونس. 40,000 میں سے 20,000 اسکول گئے، 40,000 میں سے 23 لاکھ بچے متاثر ہوئے. اب یہ بڑا چیلنج ہے اس کو ٹھیک کرنا. ہم انہی اسٹیپس پہ جا رہے ہیں ابھی کرنے کے لیے، اور ہوپ فلی کہ اس میں ہم اس سال کوئی 2-4-5 ہزار اسکول ٹیکل کر سکیں گے انٹرنیشنل ڈونرز اور لونرز کی سپورٹ سے. ڈونرز اینڈ لونرز، ناٹ اونلی ڈونرز، لونرز آر دیئر، ان کی سپورٹ سے. اور اس کے بعد ہم گریجولی، دس ول ٹیک 2 to 3 years to rehab all the infrastructure which has been damaged in the catastrophe. Thank you, sir, for your time. Thank you so much.